آپ صبح شروع ہو جائے رات تک ہزاروں لیڈر، بڑے بڑے نام نہاد لیڈر اور بڑے بڑے قائدین کی فوٹو شیئر کرتے جائیں، کفر ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ بابے کی فوٹو صرف لائک کر دیں تو فوراً عالم کفر کے وجود پہ جھرگری اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آپ کی آئی ڈی فیس بک آئی ڈی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کیا کمال ہے، محمد عربی کے غلام اور حسین کے خادم کے مرنے کے بعد جس کی تصویر عالم کفر کو برداشت نہیں ہو رہی تو اس کا وجود کتنا خطرناک ہے۔ اگر آپ کو ڈیزل کے پرمٹ پہ غیرت بیچنے والے نظر آتے گئے تو رحمت للعالمین کے مسجد کے حجرے میں لیٹا ہوا وہ غیرت کی دنیا کا بادشاہ، اچار کی ڈلی روٹی پہ رکھ کر روکھی کھانے والا، اور جو ٹانگوں سے معذور ہو اس کی کرسی چلتی پاکستان میں گئے اور پورا کفر لرز کے بتا رہا ہوتا ہے کہ باپے تو بچاؤ۔ آپ نے دیکھا عالم کفر کے غلط منصوبے ارادے کس قدر کامیاب ہوئے۔ آپ کے کشمیر میں کرفیو لگا، اس کی خصوصیت ختم ہو گئی، 1 سال سے بڑھ گیا۔ ماں بیٹے کو، بہن بھائی کو، بیٹی باپ کو گھر میں دفن کرنے پر مجبور تھی۔ مودی کی بغیرتی عروج پہ تھی۔ انہی دنوں سعودیہ کے زانی حاکم نے مودی کو بلایا، 80 لاکھ کشمیریوں کے دشمن، 20,000 مسلمانوں کے قاتل کو بلایا، سول ایوارڈ دیا۔ اسکول کالجز میں 25 نمبر کی اسلامیات، اس میں بھی فیل کوئی نہیں۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ یعنی ہم فخر تو کر رہے تھے، کر رہے گئے کہ ہم مسلمان ہیں، روایات کا تسلسل کیا ہے وہ کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، دین کا پتہ نہیں، اور اوپر سے ایسے ایسے اسکالر آ چکے ہیں جو آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جو تو مرضی کرو، ایسے ہی ہوگا۔ جب اسکالر عامر لیاقت ہوں گے، مفتی عبدالقوی ہوں گے تو پھر دین ایسے ہی ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم میں بھی خامی آ گئے۔ اگر کہیں کوئی آپ کو بدبخت مفتی عزیز الرحمان نظر آتا گئے تو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر آپ کو ڈیزل کے پرمٹ پہ غیرت بیچنے والے نظر آتے گئے تو رحمت للعالمین کے مسجد کے حجرے میں لیٹا ہوا وہ غیرت کی دنیا کا بادشاہ، اچار کی ڈلی روٹی پہ رکھ کر روکھی کھانے والا، اور جو ٹانگوں سے معذور ہو اس کی کرسی چلتی پاکستان میں گئے اور پورا کفر لرز کے بتا رہا ہوتا ہے کہ باپے تو بچاؤ۔ یہ پاور بھی تو دین کی ہے نا۔ لیکن نبی کائنات کے پیارے غلاموں، آئیے اپنے سامنے وہ خوبصورت شخصیات کو رکھیے جن کی برکات سے یہ دین کا نور ہم تک پہنچا گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ سراپا اگر آپ استاد شاگرد کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابو بکر و مصطفیٰ کو دیکھیے، اگر پیر کامل مرید کی صورت میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں ابو بکر و مصطفیٰ کو دیکھیے، اگر آپ محمد عربی کے غلام اور آقا کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آقا دو جہاں کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے غلام ابو بکر کو دیکھیے، اگر سچے دوست کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلو میں لیٹے ہوئے یار ابو بکر کی صورت میں دیکھیے، اگر آپ کلاس کے منیٹر کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابو بکر کو دیکھیے، اگر اپنے آقا کے دفاع کے لیے دائیں بائیں اگر جنون کی صورت میں دفاع کرنے والے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابو بکر کو دیکھیے، اگر اس نور کی لائٹ دیکھنی ہے تو ابو بکر نظر آئے گا، اگر اس قرآن کی تفسیر دیکھنی ہے تو ابو بکر نظر آئے گا، اگر اس پیکر کی تصویر دیکھنی ہے تو ابو بکر نظر آئے گا۔ آج 14 صدیاں بعد بہت سے ایسے بدکار جاہل لوگ ہیں جو اسلام کے صداقت جیسے چہرے کو آج بھی کمزور کرنے کی سازش کر رہے گئے، لیکن قسم اللہ کی سنو، اگر اسلام کے چہرے کی صداقت ہے تو ابو بکر ہے، اسلام کے چہرے کی
شرافت ہے تو عثمان ہے، اسلام کے چہرے کی اگر غیرت ہے تو وہ جناب فاروق اعظم ہے، اگر اسلام کے چہرے کی قوت ہے تو وہ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہم کہتے گئے آؤ تقسیم کے تسلسل کو آگے چلا کر اپنی نسلوں کو کنفیوز کرنے والوں اپنے سامنے وہ سراپا رکھو کہ جس پر اللہ بھی فخر فرما رکھا گئے، پیغمبر بھی ناز فرما رکھا گئے، اور قرآن بھی جس کی باتیں ارشاد فرما رکھا گئے، وہ کیسا عظیم تصور ہے۔ آپ ذرا خود سوچئے، وہ ہے دین کی ضرورت جو میرے آپ کے لیے آج ضروری ہو چکی ہے، آپ ذرا اس کو استاذ کے روپ میں دیکھیں۔ پیغمبر اسلام نے دین کا نور بانٹنا شروع کیا، روشنی پھیلتی چلی گئی، مکہ کے کافر آ گئے، جناب ابو طالب سے کہہ رکھے گئے اپنے بھتیجے کو پوچھو اگر یہ حسن و جمال کی پیکر سے عقد کرنا چاہتا ہے، ہم اپنی بہنوں بیٹیوں میں سب سے حسین بیٹی محمد کے عقد میں دینے کے لیے تیار ہے، اگر چاہتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ درآمدات و برآمدات میں دنیا میں تجارت پھیلانا چاہتا ہے، ہم اپنے تمام تر سسٹم کو محمد کو پیش کر دیتے ہیں، اگر یہ قبائل کی سرداری کی تمنا رکھتا ہے، ہم سارے سردار قبیلوں کے اس کو اپنا چیف ماننے کے لیے تیار ہے۔ مطالبہ یہ گئے یہ نئی بات نہ کرے، یہ نیا دین نہ دے، ہماری روایات کو توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا چچا ان کو بتا دو ایک ہاتھ پہ یہ سورج رکھ دے، میرے دوسرے ہاتھ پہ یہ چاند رکھ دے، تو محمد عربی اپنے مشن سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا تا آ کہ میرا رب مجھے بھلا لے یا پھر پوری کائنات میں محمد کے دین کو غالب فرما دے۔ آج اس جذبے کی ضرورت ہے، اس جرت کی ضرورت ہے، آج اس بلبلے کی ضرورت ہے۔ تم دیوبندی وہابی سنی کے چکر میں پڑ گئے ہو، تمہاری اسکول آف تھاٹ تمہیں مبارک ہو، پارٹیاں لیڈر تمہیں مبارک ہو، سیاست تمہیں مبارک ہو، لیکن جہاں بھی کھڑے ہو لوگوں کو پتا ہو یہ بکنے والا نہیں ہے، یہ جھکنے والا نہیں ہے، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ ڈوبنے والا نہیں ہے، یہ کمزور ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے جب استقامت کے کوگے گراں بنو گے، پھر فیض آباد کی پل پر ایک کمزور بندہ جو ٹانگوں کے ساتھ چل بھی نہیں سکتا، وہ بیٹھ کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ میں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں سوائے ڈاکٹر مہاتیر محمد کے، حضرت طیب اردگان کے، باقی سارے ممالک اسلامیہ کے حکمران اکٹھے ہو کر فرانس کے صدر کے گھر کے باہر ناچتے رہے، گیرٹ ولڈر کے گھر کے باہر ڈانس کرتے رہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن روکھی کھانے والا یہ ٹانگوں سے معذور شخص فیض آباد کی پل پہ بیٹھ کر وہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائے تو گیرٹ ولڈر سے لے کر مائکروون تک ان کے وجود پر لرزہ طاری ہو جائے، تو پھر یہ پاور بتا رہی ہے کہ 14 صدیوں بعد بھی محمد کے دین کا نور کمزور نہیں۔ یہ جذبہ آپ سب کے لیے ضروری، میرے لیے ضروری ہے۔ کفر کو ہم نے بتانا گئے، ہم نہتے کمزور ضرور ہیں، ہمیں چیک کرو، گھر چیک کرو، گاڑیاں چیک کرو، اسلحہ نہیں ہوگا، بارود نہیں ہوگا، لیکن جب بات مصطفیٰ کی عزت کی آئے گی، آپ نے دیکھا عالم کفر کے غلط منصوبے ارادے کس قدر کامیاب ہوئے۔ آپ کے کشمیر میں کرفیو لگا، اس کی خصوصیت ختم ہو گئی، 1 سال سے بڑھ گیا، ماں بیٹے کو، بہن بھائی کو، بیٹی باپ کو گھر میں دفن کرنے پر مجبور تھی۔ مودی کی بغیرتی عروج پہ تھی۔ انہی دنوں سعودیہ کے زانی حاکم نے مودی کو بلایا، 80 لاکھ کشمیریوں کے دشمن، 20,000 مسلمانوں کے قاتل کو بلایا، سول ایوارڈ دیا۔ کفر یہ منصوبے بنا چکا ہے۔ جن دنوں کشمیر فلسطین کی بیٹیاں رو رہی تھیں، انہی دنوں ٹرمپ کو
سعودیہ میں بلایا گیا، 20 کلو کی تلوار دی گئی، 25 میٹر سونے کی کشتی دی گئی، اس کی بیٹی کی NGO کو ڈونیشن دی گئی، وہاں وہ اریاں لباس بہودہ لباس پہن کے آئی تھی، یہاں ڈونیشن لے کے سیدھی اسرائیل گئی، وہی ڈونیشن اس نے جا کر آپ کی میری بیٹیوں بہنوں پر ٹینک چڑھا کر کچلنے والوں کو یہودیوں کو دیے۔ یہ ہے کفر کا منصوبہ۔ SOPs ماس کے دور میں کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگانے پر 20,000 ریال جرمانہ تھا۔ آپ کے پڑوسی ملک کا ٹاپ کلاس کا کنجر طوائفوں سمیت وہاں جدہ میں اور ریاض میں ناچتا رہا اور نچواتا رہا۔ 7 لاکھ کا اجتماع ہوا، نہ ماسک نہ SOPs۔ یہ ہے کفر کے منصوبے، یہ ہے کفر کے منصوبے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جوئے کے اڈوں کا افتتاح کعبے کے سابق اماموں سے کرایا گیا، سینکڑوں سینما بن گئے۔ اس سے بڑا تماشا تبوک کے قریب ایک شہر آباد ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، جس کا نام ہے نیوم۔ نیٹ پہ جا کر سرچ کر کے دیکھیں، اتنا بڑا ہے کہ 15 لاہور سما سکتے ہیں۔ یہ بیسک دجال کا اڈا ہے، جس کو جارڈن، ایجپٹ، سعودیہ، اسرائیل کے سنگم میں بنایا گیا۔ یہ ٹوٹل شیشے کا ٹیکنالوجی سے بھرپور شہر ہوگا، 20 لاکھ لوگ آباد ہوں گے، کوئی مذہب دین نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی جدید ترین عیاشی کا اڈا ہوگا۔ اور حرم شریف کے امام چپ ہیں، کون بولے؟ ان کو جکڑ دیا گیا ہے، ساری دنیا خاموش ہے۔ لیکن اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، آپ کی محراب پہ منبر پر بیٹھنے والا، ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر روکی سوکی کھانے والا، چھوٹی مسجد ہو یا بڑی کا امام، مؤذن، خطیب، ہاتھ میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، 4 شیڈول، دن رات پرچے۔ لیکن جب حضور کی عزت پہ کوئی کتا بھونکنے لگتا ہے تو تیری مسجد کا امام دین کی برکات کو لے کر چوک میں آ کے کہہ رہا ہوتا ہے تاجدار ختم نبوت۔ یہ کہ دین کے وہ اثرات پھر آپ دیکھ لیجئے، جس بچے کو ختم نبوت پہ دلائل یاد ہو اور ان کی مکروہ سازشوں کا پتہ ہو، میں اس کو کہوں گا جاؤ قادیانیوں کا جو چینل مرضی دیکھو، شرط ہے کہ پختگی ہو آپ کی عقیدے میں۔ وہ ایک ہی بات کہیں گے، قادیانی ہم نے جج خریدے، ہم نے پارٹیاں خریدی، لیڈر خریدے، ارکان خریدے، کارکنان خریدے، بڑے بڑے لیڈر خریدے۔ پتہ نہیں یہ پاکستان کا مولوی کس جھیٹ مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ بکنے کا نام ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ہر چیز خریدی ہے، پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے، یہ بکتا ہی نہیں ہے، بکتا ہی نہیں۔ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ جو دین کی برکات ہے، لیکن قسم ہے اللہ کی، وہ پیار کرنے والا ہے، وہ غیرت اور حمیت کا تصور نظر آتا ہے، یہ جذبہ ایمانی ہے۔ اور یہی بات حضور نے فرمایا، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو۔ یہ جرت آج کائنات عالم میں ٹھیک عرصے بعد ابو بکر کے وصال، حضور کے وصال کے بعد پھر یہ ابو بکر میں کیسے نظر آتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے گئے اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے، اگر خلیفہ نہ ہوتے ابو بکر صدیق، تو اسلام آج کمزور ہو چکا ہوتا۔ 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہا، فرمایا کیوں؟ آپ سوچئے، حضور نے پردہ فرمایا، جناب اسامہ بن زید لشکر کو لے کر احد کے پہاڑ کے پیچھے، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ان کی بیوی فاطمہ بنت قیس نے پیغام بھجوایا، رک جاؤ، حضور کی طبیعت ناساز ہے، فیصلے کن مراحل میں داخل ہو چکی ہے، رک جاؤ۔ رک گیا، حضور پردہ فرما گئے۔ حالت یہ ہو گئی کہ جو قریب کے بڑے بڑے خاندان تھے اور جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے عجیب حرکات کی، بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے، اور کچھ قبیلوں کے افراد نے ایک نئی بات شروع کر دی۔ اس نے کہا آج سے پہلے جو زکوٰۃ کا سسٹم تھا
ہم اس لین دین کے معاملے میں کچھ تحفظات رکھتے ہیں، بس دو رائے ہو گئی، ایک مرتدین اور دوسرا منحرف لوگ۔ صحابہ کی آراء دو تھی، ایک رائے یہ تھی مرتدوں کو کچلا جائے اور منحرف لوگوں کو تھوڑا سا ڈھیل دی جائے۔ اس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے، فاروق اعظم کی رائے بھی تھی۔ ابو بکر نے پہلی رائے لی مولا علی سے، فرمایا آپ بتائیں کیا کریں؟ مولا علی نے فرمایا جو کام نبی کے ظاہری حیات میں تھے اس سے پیچھے ہٹنا، اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، پس و پیش نہ کریں، حالات نہ دیکھیں، فضا نہ دیکھیں، ڈٹ جائیں۔ ابو بکر ڈٹ گئے۔ پھر کیا جملہ بولا؟ فرمایا اگر درندے آئیں مجھے اٹھا کے لے جائیں، چیر پھاڑ دیں اور مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرے، میں محمد عربی کے عطا کردہ مشن سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور میرے نبی کے غلاموں، پھر امت نے دیکھا ابو بکر کے اس جذبہ حمیت و غیرت نے وہ کام دکھایا کہ اسلام کا پرچم پوری دنیا پر لہراتا۔ صحابہ کہہ رہے تھے ابو بکر کی جرت میں، غیرت میں ہمیں مصطفیٰ کریم کے انوار جھلکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ 14 صدیاں بعد اسلام پر بہت سے حملے ہو چکے، ہو رہے ہیں۔ حالات کو دیکھ کر بدلنا محدث، مفسر اور مفکر کی علامت نہیں ہوتی۔ حالات کو کنٹرول کر کے اس میں سینہ تان کر اپنی طاقت و قوت اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے حضور کے دین کا تحفظ کرنا، یہ ایمان کی اصل دلیل اور بنیاد اور بیس اور روح ہوا کرتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے ایسے لوگوں کو کتابوں میں پڑھا تھا، ہم نے رسالوں میں پڑھا تھا، روایات میں پڑھا تھا، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ لاہور کے یتیم چوک کے قریب ایک مرکز سے درویش اٹھا، وہ یوں چلتا گیا، لوگ ملتے گئے، وہ اکیلا تھا، وہ کمزور تھا، لیکن اللہ نے طاقت اس کو یوں دی کہ وہ جہاں بیٹھ گیا، وہ چل پڑا تو جلوس بن گیا، وہ بیٹھ گیا تو جلسہ بن گیا۔ آج آپ کو اور مجھے احساس ہو نہ ہو، لیکن اللہ کی کبریائی کی قسم ہے عالم کفر کتنا خوف زدہ ہے، آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ آپ صبح شروع ہو جائیں رات تک ہزاروں لیڈر، بڑے بڑے نام نہاد لیڈر اور بڑے بڑے قائدین کی فوٹو شیئر کرتے جائیں، کفر ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ بابے کی فوٹو صرف لائک کر دیں تو فوراً عالم کفر کے وجود پہ جھرجری اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آپ کی آئی ڈی فیس بک آئی ڈی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کیا کمال ہے، محمد عربی کے غلام اور حسین کے خادم کے مرنے کے بعد جس کی تصویر عالم کفر کو برداشت نہیں ہو رہی تو اس کا وجود کتنا ختم ہے کفر کے لیے۔ لیکن یہ جذبہ تب ہوتا ہے جب ہماری فکر، ہماری نسل کی تربیت مصطفیٰ کے خالص دین پر ہو، انشاءاللہ اس کی برکات ہوں گی۔ آؤ ان تمام تر تصورات سے بالا ہو کر ہم ایسے اداروں کو اپنے تئیں مضبوط کرنے کی کوشش کریں جس سے تہذیب اسلامی، تربیت اسلامی، فکر اسلامی، روح اسلامی کی پوری پاکیزہ اور حسین تصورات ہماری نسلوں کے پاکیزہ اور تصورات کو پاکیزہ کرنے والے ہوں۔ انشاءاللہ اس کے اثرات بھی دیکھیں گے، اس کی برکات بھی دیکھیں گے۔